السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کن لوگوں کے بیان سننا چاہیے اور کن لوگوں کے بیان نہیں سننا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہابیوں کے بیان نہیں سننا چاہیے اور سنیوں کے بیان سننا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہابیوں کے بیان کیوں نہیں سننا چاہیے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے موبائل اسکرین پہ آپ کو دکھے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، وہ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ وہابیت اور نجدیت فتنے کی پیشن گوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہابیت کی پیشن گوئی اور اس کا پیشوا محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ظہور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گستاخ آیا جس کی داڑھی گھنی، سر منڈا، تیبند ٹکنوں سے کچھ زیادہ اونچا اور آنکھوں کے درمیان سجدے کے نشان تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سرزمین نجد سے اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی، تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے آگے حقیر جانو گے، قرآن تم سے اچھا پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یہ لوگ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گستاخ اپنی تیبند کو ٹکنوں سے کچھ زیادہ ہی اوپر اٹھائے اور گھنی داڑھی کے ساتھ سر منڈائے ہوئے آیا تھا، اس کا نام ذوالخویسرہ تھا اور اس کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ امام کعبہ علامہ احمد بن دہلان مکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ مغرور ابن عبد الوہاب نجدی بھی بنو تمیم سے ہی تھا، تو عین ممکن ہے کہ وہ ذوالخویسرہ تمیمی کی نسل سے ہو، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ سے شیطان کے سنگ نکلے گا۔ جزیرہ عرب کے مشرق میں نجد واقع ہے اور نجد ہی کے علاقے حنفیہ کے ایک مقام عینہ میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا۔ پھر 1100 سال بعد 1703 میں وہاں ہی محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا جس نے عقائد اسلام کی دھجیاں اڑا دی اور وہابیت کی بنیاد رکھی۔ نجد میں ایمان و عقائد کے زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سنگ نکلے گا۔ 22 ستمبر 1934 نجد جزیرہ عرب کے مشرق صوبے کے ایک سعودی قبیلے نے مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کو توڑ کر جزیرہ عرب کی پاک سرزمین پر قابض ہوئے اور اس کا نام سعودی عرب رکھا۔ آج بھی وہ ارض مقدس انہی فتنہ پرور نجدیوں کے تسلط میں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا خلافت عثمانیہ کے افراد جو اولاد عثمان غنی سے تھے وہ عربی نہ تھے یا صحابہ کی نسل سے نہ تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر کیا ان اولاد صحابہ کا قتل عام کر کے حرم پر قبضہ کرنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں نجد سے شیطان کے 2 پیروکار نکلیں گے۔ علامہ احمد بن زینی دہلان مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسیلمہ کذاب اور محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی علامت سر منڈوانا ہے۔ امام کعبہ استاد اعلیٰ حضرت علامہ احمد بن زینی دہلان مکی علیہ رحمہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نجدیوں کے بارے میں واضح ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے رد کے لیے تو کسی کو کوئی کتاب لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے رد کے لیے تو سرکار کا یہ فرمان ہی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا اور اس پر قرآن کی رونق دیکھی جائے گی اور اس نے اسلام کی چادر اوڑھ لی ہوگی، پھر اللہ جدھر چاہے گا اس کو بہکا دے گا، وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اپنے مسلمان پڑوسی پر تلوار چلائے گا اور اس پر شرک کی تہمت لگائے گا۔ صحابہ نے پوچھا دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کی تہمت لگانے والا۔ حدیث یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے
اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ ابن عبدالوہاب نجدی 13ویں صدی کی ابتدا میں نجد سے ظاہر ہوا، کیونکہ یہ عقائد باطلہ اور فاسدہ رکھتا تھا۔ اسی لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا، ان کے قتل کو باعث ثواب بتایا اور ہزاروں مسلمان اس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس دجالی گروہ، جس کی کئی نشانیاں مثلاً سر منڈوانا، ٹکنوں سے تہبند وغیرہ کا کچھ زیادہ ہی اونچا رکھنا، مسلمانوں کو قتل کرنا، آپ نے مستند احادیث و اقوال سے ملاحظہ فرمایا۔ اب ذرا ان گستاخوں پر غضب الہی کا ایک اندازہ دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام مخلوق سے بدترین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام مخلوق میں بدتر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نجدی بدترین مخلوق کیوں ہے؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ تمام مخلوق میں بدترین ہے کیونکہ یہ قرآن کی ان آیتوں کو جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے انہیں اللہ والوں پر لگاتے ہیں۔ امام کعبہ، مفتی مکہ، استاد اعلیٰ حضرت علامہ احمد بن زینی دہلان مکی فرماتے ہیں کہ ابن عبدالوہاب نجدی نے جن آیتوں سے دلیل پکڑی ہے وہ مشرکوں کے بارے میں ہے۔ ان آیتوں کو مسلمانوں پر لگایا، اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن عمر سے خوارج کی علامت بیان کرتے ہوئے روایت لکھی ہے کہ جو آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے انہیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے ملک شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا دیجیے۔ آپ نے پھر کہا، اے اللہ ہمارے ملک شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ لوگوں نے پھر کہا کہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تیسری بار آپ نے فرمایا کہ وہاں نجد میں زلزلے اور فتنے ہے اور وہاں سے شیطان کے گروہ نکلیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم آیا۔ آپ نے فرمایا، بنو تمیم بشارت ہو؟ تو انہوں نے کہا، بشارت تو آپ دے چکے ہیں، آپ کچھ مال دیجیے۔ اس پر حضور کا چہرہ بدل گیا۔ پھر اہل یمن سے کہا کہ بشارت قبول کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کی۔ ابن عبدالوہاب نجدی کا علاقہ نجد اور قبیلہ بنو تمیم ہی تھا، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ جگہ اور قبیلہ دونوں ہی نبی کی بشارت سے محروم رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف نظر کی، پھر عراق کی طرف نظر کی اور پھر شام کی طرف نظر کی اور دعا فرمائی، اللہ ان کے دلوں کو میری طرف مائل فرما۔ بعض نجدی حضرات لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں کہ حدیث میں جو سرزمین نجد کی مذمت آئی ہے اس سے مراد عراق ہے، لیکن مذکورہ حدیث سے واضح ہو گیا ہے کہ عراق کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، لہٰذا نجد سے مراد سعودیہ کا وہی شہر ہے جس کا نام بدل کر ریاض رکھ دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف نظر کی اور دعا فرمائی، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف مائل فرما اور ان کے ارد گرد اپنی رحمتوں کو گھیر دے۔ پھر یمن اور عراق کی طرف نظر کی اور اسی طرح دعا فرمائی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ عراق کے ارد گرد تو اللہ کی رحمتیں ہیں، جبکہ نجد کے بارے میں تو نام لے کر اشارہ کر کے سمت بتا کر فرمایا کہ وہاں سے فتنہ عظیم اٹھے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودیوں نے نجد سے ابن عبدالوہاب نجدی کے فتنے کے بعد مسلمانوں کو اس فتنے سے بھی باخبر رکھنے کے لیے اس نجد کا نام بدل کر ریاض رکھ دیا ہے۔ وہابی اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو محمد بن عبدالوہاب نجدی کے متعاقد اور پیروکار ہیں۔ سر سید احمد خان انگریزوں کے دور کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مولوی حسین بطالوی نے برطانوی حکومت کو خط لکھا کہ سرکاری تحریروں میں لفظ وہابی کو منسوخ کر کے اہل حدیث کیا جائے، اور یوں ان کا نام اہل حدیث ہو گیا۔ اکابرین دیوبند کا اقرار وہابیت اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتا ہے، نجدی تو عقائد کے معاملے میں اچھے ہیں۔ مولوی رشید احمد گنگوئی لکھتا ہے، عقائد کے معاملے میں تو مقلد اور غیر مقلد برابر ہے۔ دیکھا آپ نے اکابرین دیوبند نے
خود ہی یہ اقرار کیا ہے کہ در حقیقت یہ بھی وہابی اور اسی فتنے کا ہی حصہ ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم پڑ گیا کہ وہابی اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہے، لیکن دیوبند کس کو کہا جاتا ہے؟ یو پی کا ایک علاقہ ہے دیوبند، وہاں پر دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں سے جو بھی پڑھ کے آتا ہے اس کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دیوبندی مدرسہ جو ہے اس کی بنیاد بھی انگریزوں نے ہی رکھی ہندوستان میں۔ تو آپ نے یہ دیکھا حدیث میں ریفرنس کے ساتھ ریفرنس نیچے لکھے ہوئے تھے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہابیوں کے بیان کیوں نہیں سننا چاہیے۔ میں کوئی بہت بڑا عالم تو ہوں نہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو ابھی علم حاصل کر رہا ہوں، لیکن یہ ٹاپک میں نے اس لیے چوز کیا، اسی لیے ویڈیو مجھے بنانا پڑا، کیونکہ بہت دکھ ہوتا ہے جب اپنے کوئی سنیوں کو وہابی ہوتے ہوئے دیکھو تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرا جو ننیال ہے اتراکھنڈ میں ہلدوانی، وہاں بھی پہلے وہاں کے لوگوں کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ وہابی دیوبندی کسے کہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہاں کی ہلدوانی کی مثال دی جاتی تھی کہ یہاں پر کوئی وہابی دیوبندی نہیں ہے، لیکن ابھی یہ فتنہ وہاں بھی پھیل رہا ہے، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنایا جائے۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔